فرمایا اور ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کو آباد کریں اور دین کو سیکھیں اور دین کو سکھائیں۔ ہمارا سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ ہے قرآن پاک۔ ہم قرآن پاک سنتے ضرور ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا۔ یہ مقصد لے کے رئیس بھائی چیز کے گواہ ہیں، ہم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بات کی کہ یار ایک ایسا کوئی گھر بنائیں کوئی جس میں ہم قرآن پاک کو سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں ایسے جید علماء کرام ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ قاری عمیر صاحب ہیں، آفتاب صاحب ہیں، اور بھی پیچھے اپنا کیا نام الہی صاحب ہیں، اور بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھی۔ تو اپنے بچوں کو اس میں لے کے آئیں، قرآن سکھائیں، قرآن سیکھیں، قرآن پڑھیں۔ اور میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا، شاید میں غلط ہوں، علماء کرام میری تصدیق فرمائیں گے، کہتے ہیں کہ بہترین جو عبادت ہے نا، نبی پاک نے فرمایا کہ قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھنا بڑی عبادت ہے۔ تو قرآن پاک کو پڑھنا تو عبادت ہے ہی، لیکن اس کو سمجھ کے پڑھنا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو ہمیں الحمدللہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگیاں گزر گئیں، ہماری زندگیاں گزر گئیں، ہمیں نہیں پتہ اللہ نے کیا فرمایا۔ قاری صاحب بھی آگے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم بھی سن رہے ہوتے ہیں، نہ ان کو پتہ نہ ہم کو پتہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ تو یہ ایک فکر ایک المیہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو لینا ہے اور اس کو سیکھنا ہے اور لوگوں کو سکھانا بھی ہے۔ تو الحمدللہ میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ میرے اکیلے کی کوشش نہیں ہے، واللہ یہ میری اکیلے کی کوشش نہیں ہے۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی چلتا ہے ایک نئے مقصد لے کے لیے تو لوگ پھر ساتھ مل جاتے ہیں۔ یہاں کچھ ایسے بزرگ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے کوئی مالی مناوت نہیں کی، لیکن ان کا حوصلہ اتنا تھا کہ ڈیلی یہاں آنا، ڈیلی آ کے دیکھنا کہ یار کیا کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو، اس کام کو ایسے کر لو، اس کو ایسے کر لو۔ تو یہ چیزیں ہیں، ضروری نہیں کہ بندہ مطلب ہے کہ آگے پیسے ہی دے، یہ کرے وہ کرے، لیکن ایک حوصلہ افزائی اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اب میں جن ساتھیوں نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا ہے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور میرے اپنے والد صاحب گرامی سے گزارش کرتا ہوں کہ آگے تشریف لائیں۔ اور جن لوگوں نے اس میں بھائی تھے، حاجی محمود صاحب اگر بیٹھے ہیں تو، حافظ عمر فاروق صاحب، یہ حافظ صاحب ہیں ماشاءاللہ، ان کا تعاون ہمارے ساتھ رہا دعاؤں کی صورت میں بھی، اور ہر لحاظ سے انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزا فرمائے۔ حاجی بلال ابراہیم صاحب، جوید صاحب، یہ جوید صاحب بھی ماشاءاللہ یہ سمجھ لیں کہ اگر بندے کو کوئی پرابلم پیش آئے نا کوئی، یہ صرف میرے لیے، سب کے لیے، اہل علاقہ کے لیے بھی ہے، تو ان سے رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو کوئی نہ کوئی حل بتائیں گے۔ تو جتنا ماشاءاللہ ان کا بڑی بڑی کنٹریبیوشن ہے، ہر لحاظ سے کنٹریبیوشن ہے ماشاءاللہ، ان کا جو بورنگ کا ہے اور بھی ان کے یعنی کہ ہر کام میں انہوں نے بڑا تعاون فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے۔ سلیم صاحب ہیں جی ہمارے الیکٹریشین، محمد عقیل صاحب یہ ہمارے مستری تھے، بڑے پیارے، انہوں نے بہت مطلب کام کیا شروع میں۔ جوید صاحب ہیں ماربل والے، عرفان صاحب ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ اس گھر کی بڑی رکھوالی کی، یعنی کہ اندھیرے میں بھی یہ جاگتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے، خیر مبارک۔ فیصل صاحب ہیں جی ہمارے پینٹر، حمزہ صاحب ہیں جنہوں نے یہ ماشاءاللہ یہ سیلنگ وغیرہ کی، فرمان صاحب ہیں یہ بھی ہمارے بہت پیارے مستری تھے، شاید کسی کام کی وجہ سے نہیں اویلیبل۔ یہ نبیل صاحب ہیں ہمارے شٹرنگ والے، قاسم گجر صاحب ہیں، یہ ایسے اس اہل محلہ کی رونق ہیں، قاسم گجر صاحب، انہوں نے بڑا تعاون فرمایا۔ عرفان بٹ صاحب ہیں، عبد البھائی صاحب ہیں، یہ ہمارے کہہ لیں کہ دکھوں کے ساتھی ہیں اور خوشیوں کے بھی ساتھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ انتہائی مطلب ہے کہ مخلص آدمی، بہت مخلص آدمی۔ آپ آندھی ہو، طوفان ہو، آپ وہی سب کو آواز دیں، وہی صاحب اسی وقت حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے
اور اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے. شاہد بٹ صاحب ہیں جی، ساجد صاحب، عمیر صاحب، نعیم صاحب، ساجد بٹ صاحب، یہ بھی ماشاءاللہ ہمارے بہت پیارے جی، ماشاءاللہ اہل محلہ کے جان ہیں یہ. السلام. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان میں سے میں بھی ان کا بھی نام لیتا ہوں. یہ ہمارے رانا صاحب، رانا صاحب کھڑے ہونا جی. یہ رانا صاحب جی الحمدللہ انہوں نے جہاں نہیں پیغام پہنچانا تھا نا وہاں ہی پہنچایا انہوں نے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور جی ہمارے ہیں اپنا تاج صاحب، دیتا ہے. یہ تاج صاحب جو ہیں جی ہماری اپنی پرانی مسجد اور راوی روڈ پہ، یہ ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں، بڑے صوفی قسم کے آدمی ہیں. یہ بابے ان کو جانے نہ جانا، یہ بابا کو جانتے ہیں. حاجی منا صاحب ہیں جی. یہ جتنی اینٹیں ہم نے جتنا سیمنٹ لگایا نا جی اس مسجد میں، یہ سارا ان کے توسط سے. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. اور اس کے بعد کون ہے جی ہمارے ساتھی؟ اپنا یہ مظفر صاحب. یہ بھی ماشاءاللہ بہت پیارے انسان ہیں جی، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. اور ایک ہمارے وہ بابا جی صدیق صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. آج آئیں تشریف لائیں. یہ صدیق صاحب وہاں سے راوی روڈ سے اسپیشل آتے تھے یہاں دیکھنے کے لیے کہ یار مسجد کا کیا بنا ہے. بہت نمازی آدمی ہے جی، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور ہمارے ایک اور ساتھی ہیں جی محمد بوٹا صاحب. یہ بوٹا لگا بھی لیتے ہیں. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے. تو اور کوئی ساتھی ہمارا کوئی جناب جو کس کو دیکھیں، بہت سارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک حاجی صدیق صاحب، ہاں صادق صاحب. وہ میں نے صدیق ہی آنا جدو بھی ذہن چاہتا. اچھا جی اچھا، منشا صاحب ہی ہیں. یہ بھی جی ماشاءاللہ اتنے پیارے ساتھی ہیں کہ بس کچھ نہ پوچھیں. ہر درد کی دعا ان کے پاس ہے ماشاءاللہ. اور گائیڈ بھی کرتے ہیں. آپ کو کوئی مشکل پیش آئے آپ حاجی صاحب سے پوچھیں. انتہائی ایماندار آدمی، آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے کیسے اللہ پاک نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ خوش رکھے ان کو. اور ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ کون تھے، یہ نہیں منشا صاحب ہیں جی. منشا صاحب پلیز چیف لائن. یہ منشا صاحب نے بڑا تعاون فرمایا جی اس مسجد کی تعمیر میں. یہ وہاں سے سیمنٹ کی بوریاں ہمیں بیچتے تھے یہاں، یار لگا لو. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اجر دے ان کو. اور ہمارے ایک بہت پیارے ساتھی پیچھے بیٹھے ہیں اشفاق صاحب. اچھا ایک ہی بچی کو نام ماشاء اللہ. پراپرٹی کا مسئلہ ہو کوئی تو ان سے تعاون کریں. اچھا اچھا. ایک ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، نام میرا ذہن سے نکل گیا. معراج دین صاحب ماشاء اللہ. اور یہ ہمارے ایک ساتھی بیٹھے ہوئے ناصر بھائی.
آباد کے تھے اللہ ناصر صاحب ہیں، اور اب ہم رہ گئے ہیں پیچھے جو جوڑی دار تھے. اور میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جو ساتھی تھے صبح و شام راتوں کے، میں ان کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے. سب سے بڑھ کر میرے انیس بھائی، اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے. اس میں تشریف لائیں. یہ انیس بھائی نے یہاں دن رات ایک کیا ہے. میں مسجد میں نہیں آیا جتنا یہ انہوں نے یہاں تعاون کیا. کاریگروں سے لے کے ٹھیکیدار تک، مٹیریل والے کے ساتھ ہر طرح سے انہوں نے ماشاءاللہ تعاون کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے. اور ایک ہمارے اور ساتھی ہیں، یہ ہمارے راشد قیوم صاحب، یہ بھی انہوں نے بھی ماشاءاللہ رہائش تو ان کی تھی ادھر اپنا رحمان گارڈن میں، لیکن یہ پائے یہاں جاتے تھے. انہوں نے بھی بہت تعاون فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عطا فرمائے. تو ابھی بس ہم یہ اسی پہ میں آپ سے چاہوں گا، اپنا اجازت چاہوں گا. 1:15 بجے انشاءاللہ تعالیٰ اذان ہوگی، باجماعت انشاءاللہ تعالیٰ ہم نماز ادا فرمائیں گے. اس کے بعد صلاۃ و سلام اور پھر لنگر انشاءاللہ بفضل خدا. اب سب حضرات سیدھی کر لیں، وضو فرما. جی